بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ناظرین و ناظرات، مسجد مسلمانوں کا مرکز اجتماع ہے۔ یہ عبادت گاہ بھی ہے اور درس گاہ بھی ہے۔ یہاں مومنین سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کے حضور گریہ وزاری بھی کرتے ہیں، اور اسی مسجد سے علم کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ان مساجد سے ایسے نوابغہ روزگار شخصیات منظر پر آئیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے۔ امام غزالی ہوں، امام رازی ہوں، ابن کثیر ہوں یا ابن اثیر، اور جنید بغدادی ہوں یا حضرت مجدد الفسانی، مختلف فنون اور مختلف علم کی جہتوں پر دسترس رکھنے والی شخصیات اسی مسجد کی درسگاہ سے پڑھ کر دنیا کو اپنے فیض سے منور کرتی رہی۔ گولڑا شریف مدت مدید سے جہاں تزکیہ نفوس کے فریضے کو سر انجام دے رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ وہاں سے علم کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں۔ جید علماء کرام، مولانا فتح محمد، مولانا فیض احمد فیض جیسے صاحبان علم و فضل یہاں مسند تدریس پر رونق افروز رہے۔ گولڑا شریف کی خانقاہ کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں بلا شبہ میں بلا تردد کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ پیر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک ایسی درسگاہ کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم اور معروضی حالات کو سامنے رکھ کر وہاں کے نظام تعلیم و تربیت کو مرتب کیا جائے، جہاں سے دستار علم بھی ملے اور قلوب و اذہان کو روشنی بھی ملے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس کام کا آغاز کیا تھا۔ مجھ ناچیز سے بھی اس سلسلے میں کئی مرتبہ مشاورت ہوئی۔ آپ یہ داعیہ رکھتے تھے کہ یہ مرکز علم و عرفان ایک مثالی حیثیت کی درسگاہ ہوگی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ ان کے جلیل القدر فرزندان گرامی پیر نظام الدین جامی، حضرت پیر نجم الدین اور حضرت پیر شمس الدین گیلانی نے اپنے والد کے خواب کو عملی صورت دینے کے لیے یہاں ایک شمس المساجد کے نام سے مرکز علم، ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کا آغاز کیا، جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس میں نماز اور دیگر سہولتوں کے ساتھ ساتھ درسگاہ ہوگی، تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہوگا،
علماء کی تربیت کے لیے ریفریشر کورسز کا اہتمام کیا جائے گا. یہ مسجد اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد جیسی مسجد ہوگی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی سطح کی درسگاہ ہوگی. حضرت پیر شمس الدین گیلانی اس مسجد کی تعمیر کی سرپرستی فرما رہے اور دن رات ان کے سر میں یہ دھن سوار ہے کہ جلد از جلد اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ پیر صاحب کی کوشش اور حضرت پیر نظام الدین جامی صاحب کی سرپرستی میں یہ کام بہت سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. وہ تمام حضرات جو گولڑہ شریف کے علم و عرفان کو دنیا بھر میں پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس مرکز علم و عرفان سے علم کے سوتے پھوٹتے ہوئے دیکھنے کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس مسجد کی اس درسگاہ کی تعبیر، اس کی تزئین، اس کی آرائش اور ان دیگر سہولتوں کو مزین کرنے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرمائیں. اس طرح کے کام فرد واحد کے لیے ممکن نہیں ہوتا. جماعتیں اور اجتماع مل کر اس طرح کے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں، امید ہی نہیں یقین رکھتا ہوں کہ حضرت پیر شمس الدین گیلانی جس انہماک کے ساتھ اور شبانہ روز کوششوں سے اس مسجد کی تعمیر میں مصروف ہے، بہت جلد یہ مسجد اپنے آخری مراحل سے گزر کر ایک مرکز علم و عرفان بن جائے گی. میری دلی دعا ہے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کو اللہ جل مجدہ صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور حضرت پیر صاحب کا مشن کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.